رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے میدان محشر کے قیامت کے احوال بیان فرما رہے تھے. فرمایا میرے صحابہ میں کیسے سکون سے بیٹھ سکتا ہوں، میرے صحابہ میں کیسے بے خوف ہو سکتا ہوں. مجھے نظر آ رہا ہے کہ فرشتے کے ہاتھ میں بگل ہے، باجا ہے، سور ہے، اور وہ فرشتہ اللہ کے حکم کا منتظر ہے، ہاتھ میں سور اور بگل پکڑے ہوئے اللہ کے حکم پہ نگاہ کیے ہوئے ہے. کب میرے اللہ کا حکم آئے اور میں سور میں پھونک ماروں. پھونک مارتے ہی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. جو ہی پھونک مارے گا آسمان زمین پہ بے ہوشی طاری ہو جائے گی. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. بے ہوشی طاری، گھبراہٹ طاری. تو فرمایا وہ فرشتہ اللہ کے حکم کا منتظر ہے کہ کب مجھے حکم ملے میں پھونک ماروں. تو میں اس فرشتے کو دیکھ رہا ہوں، اس کو دیکھ کے میں کیسے سکون کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، کیسے بے خوف ہو سکتا ہوں. صحابہ کرام اس بات کو سن کے لرزنے لگے اور صحابہ کپکپانے لگے. عرض کی آقا پھر ہم کیا کریں؟ فرشتہ تو اللہ کے حکم کا منتظر ہے، اس کے ہاتھ میں بگل اور باجا ہے، ہم کیا کریں؟ فرمایا قولوا حسبنا اللہ علیہ توکلنا. اے میرے صحابہ تم اس منظر کو دیکھ کے، اس منظر کو سوچ کے کہو حسبنا اللہ، ہمارا اللہ ہی کافی ہے، علیہ توکلنا، ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے. حضرات گرامی اس حسبنا اللہ کے جملے پر ذرا غور فرمائیں. یہ چند الفاظ نہیں ہیں، ان الفاظ کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت، ان الفاظ کے پیچھے ایک یقین محکم، ان الفاظ کے پیچھے ایسا عزم ہے کہ اس یقین اور اس عزم، اس طاقت کے سامنے دنیا کی ساری طاقتیں مکڑی کا جالا بن جاتی ہیں.